عبداللہ ابن زبیر کا استعارہ دیکھیں، چیر کے رکھ دیا، گردن اڑا دی، لاش لٹکا دی، لیکن آج ابن زبیر زندہ ہے دلوں میں۔ اسما بنت ابی بکر نے کہا حجاج میرے بیٹے نے تیری دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی، یہ ایک جملہ کافی تھا اس کے لیے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنے۔ احمد بن حنبل کے اثاثے نہیں تھے گردن کٹوا دے۔ خلق قرآن کے مسئلے پہ آپ کو آفرز نہیں ہوتی لاکھوں درہم و دینار کی، کھڑے ہو گئے۔ امام شافعی سے کسی امام نے کہا رسول اللہ خواب میں آئے، فرمایا احمد بن حنبل سے کہو فتنہ خلق قرآن کے مسئلے پہ تمہیں آزمایا جائے گا، پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو جب امام احمد بن حنبل جیسا ہو تو رسول اللہ خواب میں زیارت کر کے میسج بھجواتے، پھر درہم و دینار رہ جاتے۔ تو یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، امت کو تقسیم نہ کریں۔ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، یہ بند کریں پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر، یہ بند کریں یہ اکھاڑ پھچاڑ، یہ لوٹ مار، سارا 77 سال سے دیکھ چکے۔ یونٹی آف کمانڈ، اسلامی قوانین، شرعی قوانین نافذ ہوں، سب کے لیے ایک ہو، چاہے وہ مفتی ہے، مولوی ہے، لبرل ہے، کوئی بھی ہے، اور اس میں انکلوسیونیس ہے۔ اقلیتوں کو میں کہتا ہوں، مائنورٹیز کو، کہ آپ کے لیے بھی میثاق مدینہ کے تحت ہم چل سکتے ہیں۔ یہ وزارتیں، مشیریں، فوج ظفر، موج، پارٹیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ اللہ تللے پبلک کو کیا مل رہا ہے؟ ابھی میں لاہور کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک افغانی تھا، اب یہ اسلام رہ گیا پاکستان میں معاذ اللہ۔ اس کو پولیس ظاہر ہے اس کی شہریت ختم ہو گئی تو اس کے مال پہ آئے، گرفتار کر کے لے گئے، تو بعد میں جو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اس کا پورا مال، وہ فیبرکس جتنے بھی کپڑے تھے وہ سارے لوٹ کے لے گئے۔ ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس رسول کے امتی کو خوف خدا ہے آپ میں؟ وہ افغانی مسلمان انسان نہیں ہے؟ کوئی بھی ہو، کوئی ہندو، سکھ، کوئی بھی ہو، تم مال غنیمت سمجھ کے وہ کفر سے جھنگتی کہ تم لوٹ کے لے کے جا رہے ہو؟ شیر مادر سمجھ رکھا ہے۔ یہ ایتھکس ہیں، اس میں سارے 5 وقت میں آپ کو نمازی بھی نظر آئیں گے، تسبیح پھیرنے والے، دیندار بھی سارے موجود۔ یہ اسلام تو یہ ہے کہ جان و مال محفوظ ہو سب کی۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں مسجد میں 2 سجدے دے کے اللہ کو راضی کر دوں، بندوں کے حقوق پوچھا جائے گا۔ بچیوں کا ریپ دوسرا۔ اب CCD نے کچھ چیزیں اچھی بھی کی ہیں، وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ تو نظام پورے کا پورا آلٹر ہونا چاہیے، ریپلیسمنٹ۔ دا اونلی ون از قرآن و سنہ۔ میں اپیل کرتا ہوں یہ حکام بالا سے، صاحبان مسند سے، صاحبان اقتدار سے، اصحاب حل و عقد سے، اصحاب رائے سے کانسنسس ڈیولپ کریں، اور علماء سے بھی خدا کا واسطہ۔ یہ ہاتھ میں نے بہت کم جوڑے ہیں، قرآن و سنت پہ اکٹھے ہو جائیں، چھوڑ دیں باقی سب، یہ غلط وہ غلط۔ ایک ایجنڈا رکھیں، سپریم لا قرآن و سنت، قانون میں لکھا ہوا ہے، امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے۔ ہمیں بھاشن نہ دیں، یہ نظریاتی کونسل تو یہ شرعی عدالت ہے، یہ اپلیٹ بینچ، اس میں اسکالر ججز ہیں ہی نہیں۔ او بھائی جھڑ پکڑیں، جب نظام میں دھن دھونس اور دھوندلی کی پیداوار لوگ آئیں گے تو آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں وہ سود ختم کریں گے؟ بنیاد بیج ہی داغدار ہے تو نظام کیسے پنپے گا؟ آپ اس درخت سے کیسے فروٹ اچھا طلب کر سکتے ہیں؟ یہ بیج داغدار ہے، جمہوریت نہیں، جبر اور مجبوریت ہے۔ اس کا قتل عام ضروری ہے، اور اس کی جگہ پر اسلامی نظام چاہیے، اور پوری دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی میں ویسٹ میں مختلف اسکالرس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اورینٹلسٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ بیسٹ ماڈل ہے سود کو ریپلیس کرنے کے لیے۔ کر لیں بات، ویسٹ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں انسانی حقوق، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، تو وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ہم اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ او نہیں جی، جمہوریت بڑا حسن ہے، حسن ہے، غلالت کا ڈھیر ہے، یہ گٹر ہے ابلا ہوا جو تعفن پھیلا رہا ہے۔ اس نے پورے ملک کو، پاکستان کو جو پاک دھرتی ہے، خراب کر کے رکھ دی ہے۔ اس کے ریپلیسمنٹ ضروری ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا، اور میں نے پردہ نشینوں کے نام نہیں لیے جن کی پراپرٹیز ہیں باہر، وہ مشائخ، وہ پیران کرام، کتنے اجوت روڈ پہ کس کے ہیں، برمنگم میں، بریڈ فورڈ میں، مجھے لوگوں نے فون کر کے کہا۔ اب ایک آخری بات انٹرسٹنگ، ایک بندے نے مجھے کہا ایک صاحب یہاں آئے دم کروانے، تو میری بیگم نے ان سے کہا کوئی تعویذ دے دیں، ساس جو ہے وہ تھوڑا تنگ کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا 500 پاؤنڈ لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میری امی چلی گئیں کہ مجھے تعویذ دے دیں، بہو تنگ کرتی ہے۔ تو اب یہ ان کی بیوی نے بتایا، تو ساس کو کہتے ہیں بہو کو 500 والا دیا ہے تو اب اس کا توڑ کرنا ہے، 1000 پاؤنڈ لوں گا۔ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، بندے کا نام، پیر صاحب کا، میں پھر پنجامہ اتر جائے گا آپ کا۔
یہ حالت ہے. دم بیچتے ہیں دین کے نام پہ وظائف پہ 500-500 پاؤنڈ میں، پھر کہتے ہیں اسلام. میں یو کے میں بیٹھی پاکستانی کمیونٹی کو بھی کہتا ہوں بہت لوٹ لیا آپ کو انہوں نے. انویسٹ کریں انسٹیٹیوشن پہ، مدارس پہ، اسلام پہ، غزہ پہ، ان ایشوز پہ. ان ٹھگوں کو مت دیا کریں. یہ دہاڑیاں لگانے ادھر جاتے ہیں، سیزن لگا کے یہ آتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں.